بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی دن افطاری سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو، اس کے بعد منہ سے جو بھی دعا نکالو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آزمودہ اور تجربے والا عمل آج آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کا خاص عمل ہے، جس کو آپ چاہیں تو ایک دن بھی کر سکتے ہیں اور بقیہ رمضان بھی ہر دن کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ افطاری سے 1 منٹ پہلے کریں۔ اس عمل کی برکتیں اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ رمضان کے بعد بھی اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی پر اثر عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھر میں پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، حالانکہ پیسہ بہت زیادہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے، جتنی سپیڈ سے آتا ہے اس سے ڈبل سپیڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بے برکتی ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ بے برکتی ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ گھریلو نا اتفاقی ہے، اور جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کا بے راہ روی کا شکار ہو جانا ہے۔ یہ 2 بڑی وجہیں ان بہت ساری وجہوں میں سے جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی داخل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے گھر میں نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، اتفاق پیدا ہوگا، اور جو لوگ گھر میں رہنے والے سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چل پڑے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ نا اتفاقی ہے بے برکتی کی اصل جڑ ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہونا یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ بہنوں بھائیوں میں آپس میں نا اتفاق، یہ سارے مسئلے کی جڑ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، اور سب آپس میں محبت کرنے لگیں گے۔ جو آج کل ایک دوسرے کو دیکھ کر برا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس عمل کی برکت سے وہ پورا گھر برکت والا گھر ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جب آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے انتہا اثر رکھنے والا یہ عمل کوئی معمولی عمل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ عمل اتنا پر اثر اور جاندار ہے، اور اس کے بعد اس عمل کے کرنے کا وقت افطاری سے کچھ دیر پہلے کا ہے، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت والا وقت ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم مسلمانوں کو یہ وقت عطا کیا گیا کہ افطار کے وقت مانگی گئی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کو 2 خوشیاں مل جاتی ہیں، ایک اس کے افطار کرنے کی کہ اس کے سامنے ہمہ قسم کے کھانے موجود ہونے کی، اور ایک اس کو اللہ کے ہاں خوشنودی حاصل ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اور ہر وہ دعا قبول کرتا ہے جو وہ افطاری کے وقت مانگتا ہے۔ اس وقت جو وہ حاجت مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا حال بہت برا ہے کہ افطاری کے وقت جلد بازی میں روزہ کھولنے کے چکر میں دعا کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب مسجد میں افطار کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو اعلان سنتے ہی بس افطاری کرنے کی پڑ جاتی ہے کہ بس جلدی سے کچھ کھا پی لیں، جبکہ یہ وقت دعا کا وقت ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عبادت مغز دعا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں چاہے روزہ ہی کیوں نہ رکھیں، اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان سب عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 6 گھنٹے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر سخت گرمی میں دعا فرمائی۔ 6 گھنٹے اس امت کے لیے دعا مانگی گئی، اور ہم لوگ افطاری کے وقت دعا بھی نہیں، اور ہوتی بھی ہے تو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، مختصر سی دعا ہوتی ہے۔ کوئی لمبا چوڑا خطبہ تو آپ نے دینا نہیں ہوتا، بس مختصر سی اور اہم دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے کلمات سننے کا اور ان تمام کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اس وقت آپ جو کچھ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ آپ خود بھی افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو، جو لوگ بھی آپ کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ کوئی اگر مہمان آیا ہوا ہے تو افطاری سے پہلے دعا کا اہتمام ان سے لازمی کروائیں۔ اجتماعی طور پر دعا مانگیں، انفرادی طور پر دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ وقت
وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کی نسبت سے ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس کی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور جب اس وقت آپ یہ میرا بتایا گیا عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی رحمتیں اور برکتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو رمضان میں لازمی کریں۔ آپ جیسے ہی رمضان میں اس عمل کے ثمرات دیکھیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس عمل کو رمضان کے بعد بھی مغرب سے پہلے کریں۔ اور باقی باتیں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اس عمل کو چاہے تو ایک دن بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو لگاتار کئی دنوں تک بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 1، 3، 5، 21 یا 41 دن تک اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کو اس عمل کے ثمرات کا اندازہ ہو سکے۔ اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکاؤ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازمی عطا فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ویسے بھی نیکی کرنے کی توفیق بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں شیطانوں اور سرکش شیاطینوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اس کے برعکس جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک پکارنے والا ندا کرتا ہے کہ اے مانگنے والے، آج اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اور اس طرح رمضان المبارک کی ہر رات کو یوں ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اگر آپ اس مہینے میں یہ برکت والا عمل بھی کر لیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ عمل نوٹ فرما لیں، آپ نے افطار سے 10 منٹ پہلے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا عزیزو یا خبیرو کی 7 تسبیح کرنی ہے، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب آپ افطار کے وقت تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگ لیں کہ جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، کہ جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں اس عمل کی برکت سے پوری فرما دے گا۔ جو عمل آپ نے ابھی افطار کے وقت کیا، افطار کے وقت کا عمل یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو اپنے دوسرے جاننے والوں کو بھی بتائیں۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔